یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ کل ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہوا تھا اور آج جو ہے وہ ہمارا چوتھا پارہ شروع ہوگا۔ چوتھے پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا چاہیے۔ اسی کا ذکر ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی میں کمال ہرگز نہیں حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اپنی محبوب چیز کو۔ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا کہ اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو کیا کرنا چاہیے؟ خرچ کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کے اولین جو مخاطب ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ سب سے پہلے جو قرآن سنایا گیا وہ کس کو سنایا گیا؟ صحابہ کرام کو سنایا گیا۔ اور پتہ چلا کہ صحابہ کرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ جو ہے وہ شاگرد ہیں۔ ٹھیک، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کون سی؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں پر نظر ڈالی اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواستیں پیش فرمائی۔ مدینہ منورہ میں سب سے جو مالدار تھے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا ایک باغ تھا مسجد نبوی کے بالکل متصل، مسجد نبوی کے مقابلے میں ایک باغ تھا اور اس باغ میں ایک چشمہ بھی تھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چشمے میں سے پانی پیا کرتے تھے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا جو پانی تھا وہ بہت محبوب تھا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، لہٰذا آپ اس کو اللہ کے راستے میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور آپ جہاں چاہیں اس کو کیا کریں؟ استعمال کر سکتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ، یہ تو عظیم الشان منافع کا باغ ہے، یعنی یہ باغ اس کے اندر تو بہت زیادہ نفع ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں اور اپنے چچازاد بھائیوں میں تقسیم فرما دیا۔ صحابہ کرام اس طرح اس پر جب اللہ کا کوئی حکم آتا تھا تو اس طرح جو ہے وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں جو بھی صدقہ اور خیرات دیا جائے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا پھر نفلی صدقہ ہو، اس سے پتہ چلا کہ جب بھی کوئی خیرات اللہ کے راستے میں دی جائے تو پھر اس میں جو ہے پسندیدہ چیز کو کیا کرنا چاہیے؟ خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، تبھی جا کر کے انسان کو مکمل ثواب ملے گا جب وہ اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو کیا کرے گا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اس کو بوجھ سمجھ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری ایک جگہ اللہ رب العزت نے کل کے سبق میں گزرا، کل ہم نے سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے اس میں سے عمدہ چیزوں کو چھانٹ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ بھی ہم سن چکے۔ تو اس تمام چیزوں آیتوں سے پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کے راستے میں جو ہے وہ پسندیدہ اور محبوب چیز کو کیا کرنا چاہیے؟ خرچ کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی یعنی خانہ کعبہ کی فضیلت کو اور اس کی خصوصیات کو بیان فرمایا
کیا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر ہوا یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا فرمایا اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ زمین میں سب سے پہلے عبادت گاہ جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ وہ برکت والا ہے، اور تیسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ وہ پورے جہان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کی خصوصیات کو بیان فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ایک یہ کہ اس میں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ کیا ہے اس کے اندر اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ ومن دخلہ کان آمینہ، اور جو شخص اس میں یعنی بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے وہ مامون ہو جاتا ہے، اس کو امن مل جاتا ہے، کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ اور تیسری خصوصیت بیت اللہ کی یہ بیان فرمائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر اس بیت اللہ کا حج کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور پھر اس کے بعد محشر کا ذکر فرمایا، محشر کے میدان کا ذکر فرمایا قیامت کے دن لوگوں کی دو جماعتیں ہو جائیں گی۔ کتنی؟ دو جماعتیں ہو جائیں گی، ایک کامیاب ہونے والوں کی اور دوسری ناکام ہونے والوں کی۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اما الذین اسودت وجوہہم، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے کالے ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر کیا ایمان کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم چکھو نا عذاب کو، اب تمہاری کفر کرنے کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کرنے کی وجہ سے اب تم جہنم کا عذاب چکھو۔ اور پھر دوسرے لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ کہاں ہوں گے؟ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ رشتہ داروں میں آ کر کے اعلان کرے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ لو نا میری کتاب پڑھو اس کو، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، میں جب زندہ تھا دنیا میں رہتا تھا تو میں گمان کرتا تھا کہ مجھے ایک دن اپنی زندگی کے بارے میں حساب دینا ہے، رب کی عدالت میں جانا ہے اور رب کے پاس جانا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ حساب دینا ہے۔ فرمایا اما الذین ابیضت وجوہہم، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان سے اعلان کیا جائے گا ان کے بیچ میں کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے لے لے کر کے ان کاموں کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم گزرے ہوئے دنوں کے اندر یعنی دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے تھے، یہ انہی کا تمہیں کیا دیا جا رہا ہے؟ بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو اور خصوصیت کو بیان فرمایا۔ کس طرح؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہاں سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور خصوصیت کو بیان فرمایا امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیکی کا حکم کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ خصوصیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد کافی دور تک غزوات کا ذکر فرمایا، غزوہ بدر کا ذکر فرمایا، غزوہ احد کا ذکر فرمایا اور غزوہ حمراء الاسد کا ذکر فرمایا، بہت سارے غزوات کا، لیکن تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا ذکر فرمایا۔ لگ بھگ 55 آیات پر یہ ذکر مشتمل ہے۔ غزوہ احد کا جو ذکر ہے وہ لگ بھگ 55 آیتوں پر کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہوئی وہ غزوہ بدر تھی۔ کون سی؟ غزوہ بدر۔ اور غزوہ بدر کے اندر ایمان والے بہت کم اور مشرکین مکہ بہت زیادہ، کل ہم سن چکے اس کے بارے میں مختصر۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی اور کفار مکہ کو شکست ہوئی۔ اب سن 3 ہجری میں مشرکین مکہ نے غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی، مدینہ منورہ پر کیا کر دی؟ چڑھائی کر دی۔
اولاً شروع میں جب یہ غزوہ احد ہوئی تو شروع میں ایمان والوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر ایک اجتہادی غلطی خطا کی وجہ سے وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی اور ایمان والوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ غلطی کیا تھی؟ اجتہادی خطا جو ہوئی وہ کیا تھی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر 50 تیر اندازوں کو متعین فرمایا تھا اور ان کو ہدایت دی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایمان والے جو ہے وہ ان کو فتح ہو گئی ہے، فتح مل گئی اور وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ وہاں سے اپنی جگہ کو چھوڑ بیٹھے۔ جب انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑا، حضرت خالد بن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جبل رمات کا جو پہاڑ ہے وہ خالی ہے، انہوں نے گھوم کر کے ایمان والوں پر کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا، اور ایمان والوں کو اس میں پھر بعد میں نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اس میں ایمان والوں جو صحابہ کرام تھے 70 صحابہ شہید ہوئے، اور اسی غزوے کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ اور پھر سورت کے آخر میں اہل ایمان کا ذکر، ایمان والوں کا تذکرہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، والو آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور پھر اس کے بعد مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، ورابطوا، اور مقابلے کے لیے مستعد رہو، تیار رہو، لعلکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ایمان والوں سے کیا کیا؟ مخاطب ہو کر کے ایمان والوں کو 3 وصیتیں فرمائی۔ کتنی وصیتیں فرمائی؟ ایمان والوں کو 3 وصیتیں فرمائی۔ نمبر 1 صبر کرو، نمبر 2 مصابرہ، نمبر 3 مرابطہ۔ کیا ہے صبر، کیا ہے مصابرہ اور کیا ہے مرابطہ؟ ابھی بتاتا ہوں۔ صبر کہتے ہیں طبیعت کے خلاف چیزوں پر نفس کو جمائے رکھنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ طبیعت جس چیز کو دل نہ کرے اس پر ہی نفس کو قائم رکھنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صبر کہا جاتا ہے۔ پھر صبر کی 3 صورتیں نکلتی ہیں۔ کتنی؟ صبر کی 3 صورتیں نکلتی ہیں۔ نمبر 1 صبر علی الطاعات، صبر علی الطاعات، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان پر نفس کو روکے رکھنا، ان پر نفس کو جمائے رکھنا، یہ ہو گیا صبر علی الطاعات۔ اور دوسری چیز ہے صبر عن المعاصی، یعنی جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تو ان سے رکنا، اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر عن المعاصی ہے۔ اور صبر علی المصائب، مصیبتوں پر اور پریشانیوں پر صبر کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر علی المصائب۔ پھر دوسری وصیت فرمائی کیا؟ مصابرہ۔ مصابرہ کس کو کہتے ہیں؟ مصابرہ کہتے ہیں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانا، اس کو کہتے ہیں مصابرہ۔ اور تیسری چیز ہے مرابطہ۔ مرابطہ کے 2 معنی بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 کہ اسلامی حدود پر جنگی گھوڑے اور جنگی سامان کے ساتھ تیار رہنا، اسلامی حدود پر جنگی گھوڑے اور جنگی سامان کے ساتھ تیار رہنا، یہ ہے مرابطہ، ایک معنی۔ دوسرا معنی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ایسی پابندی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ایسی پابندی کہ ایک نماز کے بعد ہی دوسری نماز کا انتظار رہنا، یہ ہے مرابطہ۔ تو سورت کے آخر میں ایمان والوں کو یہ 3 وصیتیں فرمائی گئی۔ یہاں سورت مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء، اس کا نام نساء کیوں پڑا؟ نساء عورت کو کہتے ہیں، اور اس سورت میں چونکہ اللہ رب العزت نے، سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے عورتوں کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں، اس وجہ سے اس سورت کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ سورہ نساء پڑ گیا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء تو نازل فرمائی، لیکن سورۃ الرجال نازل نہیں فرمائی، یعنی عورتوں کے بارے میں ایک سورت تو نازل فرمائی جس کا نام سورہ نساء رکھا، لیکن مردوں کے بارے میں ایسی کوئی سورت اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل نہیں فرمائی کہ جس کا نام سورۃ الرجال رکھا ہو، یعنی مردوں کی سورت، ایسی کوئی اللہ نے سورت نازل نہیں فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کس قدر عظمت دی ہے، کس قدر اس کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ جتنی زیادہ عزت عورت کو اسلام نے دی ہے، اور جتنا زیادہ حقوق کا خیال اسلام نے عورت کے حقوق کا جتنا زیادہ خیال رکھا ہے، اتنا کسی بھی مذہب نے نہیں رکھا ہے۔ مگر کوتاہی ہماری ہے، کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش
نہیں کرتے ہیں. جب اسلام کو مطالعہ ہی نہیں کیا، جب قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو پھر عمل کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ پھر ہم عمل کہاں سے کریں گے؟ کیا پتا چلے گا ہمیں کس پر ہمیں عمل کرنا ہے، قرآن میں کیا بیان کیا اور کیا بیان نہیں کیا ہے؟ اسی واسطے رمضان المبارک کے اندر یہ ایک چھوٹی سی کوشش کی گئی کہ قرآن کریم ہر دن ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے، تاکہ ہمیں معلوم ہو موٹے موٹے مسائل کم وقت میں ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں جو ہے وہ یتیموں کے مال کی حفاظت کے تعلق سے فرمایا کہ یتیموں کے مال کی کیا کرے تم؟ حفاظت کرو. فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. فرمایا تم یتیموں کا مال ادا کرو، تم ان کا مال دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور برے مال کو اچھے مال کے ساتھ مت بدلو. اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مت کھاؤ، یعنی ان کا مال اور اپنا مال ملا کر کے مت کھاؤ، اس سے منع کیا. اور آگے فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. جو ناحق طور پر یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ دراصل یتیموں کا مال نہیں کھاتے ہیں. انما ياكلون في بطونهم نارا، وہ دراصل اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بر رہے ہیں. وسيصلون سعيرا، ان قریب وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے. اور اس کے بعد پھر تعدد ازواج کا بیان. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ رب العزت نے تعدد ازواج کا مسئلہ بیان فرمایا. کیا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تم کو اچھی لگے. مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے، مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو دو تین تین چار چار، یعنی ایک سے زائد چار تک نکاح کرنے کی تم کو اجازت ہے، مگر ضروری نہیں ہے. اگر کسی شخص کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، اسباب ہیں، اور وہ بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف کر سکتا ہے اور ان کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی بھی، دو کرے، تین کرے، چار تک کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی انسان بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے اور اس کے پاس اسباب بھی نہیں ہے، تو پھر قرآن نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم عدل اور انصاف ان کے درمیان نہیں کر سکتے ہو، تمہارے پاس اسباب نہیں ہے، تو پھر فَوَاحِدَةً، پھر ایک ہی پر اکتفا کرنا کیا ہے تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہاں سے جو ہے وراثت کی اصول کو اور وراثت کے جو مسائل ہیں ان کو تفصیل سے بیان فرمایا کہ جب مرنے والا مر جائے، اس کے پیچھے جو مال وہ چھوڑ کر کے چلا جائے، اس کے جو وارثہ ہیں ان وارثہ میں وہ مال کس طرح تقسیم ہوگا، وہ کس طرح اس مال کو آپس میں کیا کریں گے، تقسیم کریں گے. اس کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ، اس کے اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اور مردوں کے حصوں کو جہاں بیان فرمایا، مردوں کے حصوں کے ساتھ ساتھ پھر عورتوں اور بچوں کو بھی وراثت کا حقدار قرار دے کر کے ان کے حصوں کو بھی کیا بیان فرمایا. بچوں کے حصوں کو بھی بیان فرمایا اور عورتوں کو اور بچوں کو وراثت کا حقدار قرار دے کر کے پھر ان کے حصوں کو بھی کیا بیان فرمایا. اور یہ بتا دیا کہ عورت کو حصہ دینا ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں. عورت کو جو تم حصہ دیتے ہو پھر اس پر احسان جتلاتے ہو. فرمایا کہ عورت کو جو حصہ ملتا ہے اس پر کسی کا یہ احسان نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیا ہوا ایک فریضہ ہے. اور پھر اس سورت کے آخر میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یہاں سے جو ہے محرمات کو بیان فرمایا. محرمات کو یعنی کس سے نکاح کرنا جائز ہے اور کس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کو بیان فرمایا. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے کلام کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر